بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور بہت سے مویشی تھے، تو انہوں نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اچھے طریقے سے اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو راستوں میں قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا اور آپ کے مال کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آ پہنچا اور کہا کہ یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرض کرو یہ صندوق سونا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے تم جو چاہو وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا جب تک اس کو کھولو گے نہیں اس کا حساب و کتاب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی۔ اس نے کہا اب جب تک اس عورت اور تمہارے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ صندوق اٹھا کر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلنے لگے اور فرمایا جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اس صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی اس صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صندوق اور تمام ساز و سامان کے ساتھ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اور جب اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام پر پڑی تو وہ بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ سے کہا اے میرے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اور اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ اپنے خدا سے کہیں کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن جب اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی جانب دوبارہ دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ پہلے کی طرح پھر خشک ہو گیا۔ تو اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرا ہاتھ دوبارہ ٹھیک کرنے کی دعا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ہاتھ کے صحت یاب ہونے کے لیے دعا اس شرط پر کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ پھر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو اور تمہاری حرمت اور تمہارے اموال سے باز رہوں گا اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، مگر میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو عطا کر دیا۔ بادشاہ کی یہ بیٹی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو
کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ وہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو، میں تمہاری تعظیم کروں، تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و احترام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا، تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا کریم ہے، تم نے مجھے اپنے دین کی طرف راغب کر لیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا، وہ روانہ ہو گئے۔ ملک بابل سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے رہنا شروع کر دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔